بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس وقت دنیا میں ایک ہیجان برپا ہے اور امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا میں جو کارروائی کی اور وہاں کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے آئے اور ان پر مقدمات چلانے کا اعلان کیا۔ اب یہ باتیں تو زبان زد عام ہیں، لیکن جو نئی ڈیولپمنٹ میں اس کے لیے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وینزویلا کو وہ چلانے جا رہا ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہاں محفوظ، مناسب، منصفانہ اقتدار کا انتقال نہیں ہو جاتا۔ اب یہ خبریں اس طرح ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اس کے تیل کے ذخائر، معدنی ذخائر، سونا وغیرہ سب کچھ وہاں سے لے کے آئے گا، کیونکہ امریکہ اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکی افواج نے کاراکاس کے وسط میں ایک انتہائی محفوظ فوجی قلعے پر کارروائی کی ہے اور وینزویلا کے صدر مادورو کو انصاف کے کٹارے میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ تو ان کی وہ کارروائی ہے جو انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کا موازنہ ایران کے خلاف سابقہ فوجی آپریشن سے کیا، جس میں جوہری اہداف بھی شامل تھے، اور ان کے مطابق دنیا کی کوئی قوم وہ نہیں کر سکتی جو امریکہ نے کر دکھایا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ضرورت پیش ہوئی تو امریکہ حملوں کی دوسری اور اس سے زیادہ بڑی جنگ شروع کرنے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اسے مکمل طور پر وینزویلا پر قبضہ حاصل کرنا ہے۔ اب ان کی تقریر کے پس منظر اگر دیکھا جائے تو وینزویلا کے تیل کی صنعت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق امریکی تیل کمپنیاں وینزویلا آئیں گی، تیل کی بنیادی ڈھانچے کی مرمت کریں گی اور ملک کے لیے منافع کمانا شروع کریں گی۔ قبل ازیں صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نکولس مادورو USS آیو جیما پر جو SS لڑاکا بحری جہاز ہے، جس کے بارے میں ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ وہ وینزویلا کے صدر کو لے کر آ رہا ہے، اور ان کی بہت ساری تصاویر ہیں، ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں۔ آپ ان کو غور سے دیکھیے گا اور پھر اس چیز کا اندازہ لگائیے گا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب دوسری طرف جو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایشیائی مارکیٹ میں برنٹ خام تیل کی قیمت 0.63% کمی ہوئی ہے اور $60.37 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے، یعنی کہ اس سے تیل کی قیمتیں، یہ جو بحران پیدا ہوا ہے، اس سے تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت بھی $56.92 تک ہو گئی ہے، اور واضح رہے کہ امریکی فوج نے وینزویلا کے دارالحکومت سمیت مختلف مقامات پر حملے کیے اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا۔ اب یہ تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور یہ وینزویلا کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ان کی اس کارروائی سے 40 لوگ ہلاک ہوئے، لیکن اگر دوسری طرف جو تباہی انہوں نے مچائی ہے اور جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں وہاں ان کے دارالحکومت کی، تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ نیوز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور وینزویلا کے سینئر وزار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط بتایا کہ امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے میں شہری اور فوجی دونوں شامل ہیں، اور یہ حملے ہفتے کی الگ صبح کیے گئے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے حملے میں کسی ہلاکت کی تصدیق یا تردید نہیں کی، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے فوجیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کارروائی میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا، تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ کارروائی کے دوران متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ یہ تو امریکہ کا پرانا وتیرہ ہے، یہاں پر ان کے سینکڑوں فوجی افغانستان میں ہلاک ہوئے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ ان کے کتنے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو نکالنے کے لیے امریکی ہیلی کاپٹرز نے کارروائی کی۔ اس دوران ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، تاہم وہ پرواز کے قابل رہا اور تمام امریکی طیارے بحفاظت واپس آ گئے۔ اس حوالے سے روسی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملوں میں وینزویلا کے دفاعی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا اور وینزویلا کے صدر صدارتی محل چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ تو ان کی وہ خبریں ہیں۔ اب جناب علی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے
وینزویلا کی صدر ڈیلسی روڈریگز کو کھل کر دھمکی دے دی ہے کہ اگر انہوں نے درست کام نہ کیا تو مادورو سے زیادہ بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اور ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ روڈریگز اگر امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کیا تو ان کا انجام بھی مادورو سے بدتر ہوگا، جو اس وقت نیو یارک کی جیل میں منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ان میں دہشت گردی بھی ڈال دی ہے، ان میں منشیات بھی ڈال دی ہیں، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وینزویلا میں باقاعدہ طور پر منشیات تیار کی جاتی تھی اور وہ پھر ادھر سے وہ امریکہ کو سپلائی کرتے تھے۔ یہ دھمکی اس وقت آئی جب روڈریگز نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے مادورو کو وینزویلا کا واحد صدر قرار دیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا، یعنی کہ یہ قوم اب اکٹھی ہو رہی ہے امریکہ کے خلاف کہ انہوں نے یہ غلط کیا اور ہماری سوورنٹی کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ انہوں نے امریکی فوجی کارروائی کو وحشیانہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وینزویلا کبھی کسی کی کالونی نہیں بنے گا اور ملک کے قدرتی وسائل کا دفاع کیا جائے گا۔ روڈریگز نے فوج اور عوام سے اپیل کی کہ وہ مادورو کی واپسی تک متحد ہو جائیں، یعنی کہ وہ اب بھی اس پہ ہیں کہ وہ جو ہے نا متحد ہوں گے تو پھر کام چلے گا۔ دوسری طرف ایک اور جو بڑی خبر ہے آج کی وہ یہ ہے کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک کے خلاف سخت پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو کو دھمکی دی اور کہا کہ وہ کولمبیا میں امریکی فوجی آپریشن اچھا خیال لگتا ہے۔ ٹرمپ نے کولمبیا کی صورتحال کو خراب دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ وہاں منشیات کی پیداوار اور سمگلنگ جاری ہے جسے زیادہ دیر برداشت نہیں کیا جائے گا، جس سے کولمبیا میں امریکی کارروائی کے بارے میں سوال کیا کہ ان کا کہ یہ اقدام ان کے لیے قابل قبول ہے، یعنی کہ وہ اب کولمبیا پر بھی اپنی فوجی چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ممالک کو اس سلسلے میں دھمکیاں بھی دی ہیں۔ اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا وینزویلا کے معاملات میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور اگر وینزویلا نے تعاون نہ کیا تو پھر یہ تو میں پہلے بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ پھر دوبارہ سے ایک نئی خانہ جنگی شروع ہونے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فوج کے ہاتھوں گرفتار وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو آج مین-ہیٹن کی وفاقی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں ان پر منشیات کی عالمی سمگلنگ اور دہشت گردی کی سرپرستی کے سنگین الزامات زیر سماعت آئیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہے انہوں نے اس طرح کیا، سمگلنگ کی ہے جو بھی کیا، لیکن یہ آج تک اپنی ہسٹری میں نے نہیں سنا کہ کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کر دے، وہاں کے صدر کو گرفتار کر کے اپنے ملک میں لے آئے اور وہاں پر عدالت میں اس کا ٹرائل شروع کر دے۔ یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ جنگل میں اگر کوئی شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن امریکہ ایک ایسا شکاری ہے جس کا پیٹ نہیں بھرنے جا رہا، وہ دنیا بھر میں حملے کر رہا ہے۔ غزہ میں اس نے اسرائیل کا مکمل ساتھ دیا، افغانستان میں اس نے کیا کیا، عراق میں کیا کیا، سیریا میں کیا کیا، لیبیا میں کیا کیا۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو دنیا کو پوچھنا چاہیے، اور اب دنیا چین اور روس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس سلسلے میں سخت رد عمل کرتے ہیں یا صرف وہ اپنی تجارت ہی کرتے رہیں گے۔ اور ادھر امریکی پروسیکیوٹرز کا دعویٰ ہے کہ مادورو نے اپنے دور حکومت ملک کو منشیات کا ریٹیلرز کا اڈا بنایا ہوا تھا۔ اتوار کی شام مادورو کو خصوصی طیارے سے نیو یارک لایا گیا اور براہ راست شہر کی ایک انتہائی محفوظ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ وہ اہم اس وقت تک معلومات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں ساتھ ساتھ یہ ویڈیوز بھی چلا رہا ہوں، آپ ان کو بھی دیکھیے گا اور پھر اندازہ لگائیں کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ میرا خیال ہے یا دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ اب اپنے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کو اپنی کالونیاں بنائے گا اور مزید مضبوط ہونے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ کافی مقروض بھی ہو چکا ہے اور اس کا پیٹ بھی خالی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا پر قبضہ کرے اور وہ اپنے وسائل کو مزید آگے لے جائے۔ لیکن دوسری طرف
نیو یارک اور واشنگٹن اور امریکہ کی روڈوں پر زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں۔ نیو یارک کے میئر ممدانی نے بھی اس کی سخت مخالفت کی ہے، اور اپوزیشن بھی مخالفت کر رہی ہے کہ ٹرمپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نے امریکہ کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال ٹرمپ کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی تھنک ٹینک ہے جنہوں نے یہ ساری کارروائی کی، کیونکہ وہ سوچتے رہتے ہیں اور اپنا جب ان کا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ کارروائی کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئیں گی۔ ہمیشہ کی طرح آغا طاہر کے بلاگ کو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔